یہ بات یاد رہے کہ افراد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے، اس کی یہ مشیت ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ افراد جو کچھ عمل کرتے ہیں ان کی جزا اور سزا آخرت کے دن کے لیے اس نے اٹھا رکھا ہے۔ یہاں بروں کو بروں کی سزا نہیں ملتی، یہاں اچھوں کو ان کی اچھائی کی جزا نہیں ملتی، لیکن قوموں کے سلسلے میں اس کا فیصلہ دوسرا ہے۔ قوموں کا حساب کتاب یہیں مکمل کر دیا جاتا ہے، قوموں کا محاسبہ اسی دنیا میں ہوتا ہے، آخرت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھا جاتا۔ قوموں کو آخرت میں کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا ہے، اسی دنیا میں ان کا حساب کتاب چکتا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قوموں کو زوال کیوں ہوتا ہے؟ کیوں وہ اوج ثریا سے تحت الثری پر دے ماری جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ قوموں پر ہلاکت آتی ہے، بربادی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اقتدار سے بے دخل کر دیتا ہے؟ اس کی اگر آپ ایک وجہ دریافت کریں گے قرآن میں تو وہ ظلم ہے۔ جب بھی کسی قوم سے، کسی گروہ سے، برسر اقتدار پارٹی کی طرف سے ظلم ہونے لگتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آتا ہے، اور مان لینا چاہیے کہ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو ان کے آخری ایام آ چکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو لازماً اتارتا ہے اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو موقع دیتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا میں کتنی مرتبہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ کثیر گروہوں پر، چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور غلبہ عطا کر دیا، دنیا میں غالب آ گئے۔ تو دنیا میں غلبے کے لیے تعداد ضروری نہیں ہے، دنیا میں غلبہ پانے کے لیے کوانٹٹی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اوصاف چاہیے، اس کے لیے کچھ پری کنڈیشنز چاہیے۔ دو چیزیں ہی اوپر جانے کے لیے، ایک چیز ہے نیچے آنے کے لیے۔ نیچے آنے کے لیے ظلم ہے، اوپر لے جانے والی دو چیزیں ہیں قوموں کو۔ ایک ہے قوموں کے اندر جب اخلاقی مضبوطی آتی ہے، مورل سٹرنتھ آتا ہے، وہ ایک بڑے کیریکٹر سے قومیں پہچانی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ مورل سٹرنتھ، کیریکٹر۔ اجتماعی اخلاق کیا ہے؟ اجتماعی اخلاق یہ ہے کہ قوموں کو آزادی دی جائے، آزادی ضمیر سب سے بنیادی چیز ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلام میں عدل اجتماعی میں 3 بڑے فیکٹرز جو لکھے، ان میں سے ایک ہے آزادی ضمیر۔ یہ سب سے بڑا اخلاقی اسٹرنتھ ہے کسی قوم کے لیے، جہاں ان کے پاس آزادی دی جائے، بولنے کی آزادی دی جائے، لکھنے کی آزادی دی جائے، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے، لوگوں کے درمیان مساوات ہو، یہ اجتماعی اخلاق ہے۔ لوگوں کے حقوق دیے جاتے ہوں، یہ اجتماعی اخلاق ہے۔ کمزوروں کو سہارا دیا جاتا ہو، یہ اجتماعی اخلاق ہے۔ یہ جو اجتماعی اخلاق کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، عزم پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، دنیا کی تعمیر نو کے لیے، کار جہاں بانی کے لیے کوئی قوم تیار ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا وہ مورل اسٹرنتھ ہے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ عروج کے لیے دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے دنیا کے لیے نفع بخش بننا، دنیا کے لیے نفع بخش بننا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ وَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو کچرا ہے، جو جھاگ ہے، جو سیلاب کے اوپر آتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو مفید ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا اسے اللہ تعالیٰ عروج کا راستہ عطا کرے گا، دنیا کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے نفع کا پروگرام رکھیں، بھلائی کا پروگرام رکھیں، نجات کا پروگرام رکھیں، تب اللہ تعالیٰ عروج کا راستہ عطا کرتا ہے۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم محفوظ قلعوں میں بند تھے اور آرام کی سانس لیتے تھے، اور دنیا آگے چلی گئی، دنیا کی امامت کرنے کے بجائے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے دنیا کو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ امام شامل نے اپنے دوستوں کو ٹرین میں کہا کہ قصور ہمارا ہے کہ ہم زمانے کی قیادت نہیں کر سکے، کائنات کے راز کو دریافت نہیں کر سکے، سائنٹیفک انوینشنز نہیں کر سکے، دنیا کو ہم مفید کوئی چیز نہیں دے سکے، جو 1200 برس تک مسلمانوں نے کیا۔ زوال کے زمانے کی یہ داستان ہے کہ جب ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو نیچے آتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں، مورل اسٹرنتھ پیدا ہوتا ہے تو قوم اوپر جاتی ہے، ظلم کوئی گروہ کرتا ہے تو اسے نیچے آنے کا وقت ہوتا ہے۔